کلپ نمبر 492۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 53 سے 56 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ترجمہ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں، میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرما دیں ہاں، میرے رب عز و جل کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ عز و جل کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس کی مالک ہو جائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے، یہ سب اگر ہر کافر و مشرک کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا، اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں، اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، چونکہ اللہ عز و جل نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا، تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی، اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روئے زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتی تو وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ عز و جل ہے، اس میں اللہ عز و جل کا اور کوئی شریک نہیں، تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، بلکہ کافر خود بھی اللہ عز و جل کی ملک میں ہے، تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن ہے؟ ألا إن وعد الله حق
سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے، اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں، اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں۔ هو يحيي وہ زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔